شامی صاحب، سر بڑا اہم آج جو ہے وہ پروگرام افتتاح ہوا اور یہ کہا گیا کہ ہم ڈیفالٹ سے اب استحکام اور استحکام سے اب ہم ترقی کی جانب اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ آج کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ سال کا آخری دن، دیکھیے سال کا آخری دن ہے 2024، تو برا بھلا ہم نے کاٹ لیا۔ بہرحال اس سال یہ تو ہوا پاکستان میں انتخابات ہو گئے اور اس میں شکوے، شکایتیں، الزامات جو پاکستانی سیاست کا معمول ہیں وہ بھی ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ساری چیزیں آئیں۔ بالکل، لیکن یہ تو بہرحال ہوتا ہے۔ لیکن انتخابات ہو گئے، ایک منتخب حکومت قائم ہوئی، صوبوں میں بھی یعنی جو جماعتیں جیتی انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور پاکستان کی ساری بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، KPK میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور سندھ میں اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ صدر مملکت پیپلز پارٹی سے ہیں اور وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے ہیں، اور مرکز میں یہ مخلوط حکومت ہے، اور اس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سب کو اپنا اپنا شیئر ملا ہوا ہے، یعنی اقتدار میں ہے۔ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور ہمارے عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر، وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔ تو اس وقت تو فوجی قیادت اور سیاسی قیادت باہم مل کر ملک کو آگے بڑھا رہی ہے، معیشت کو استحکام دے رہی۔ پاکستان کی معیشت جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، خسارہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ، ہماری برآمدات کم ہیں، درآمدات زیادہ ہیں، اور اس لیے ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ قرضے لے لے کے IMF پروگرام میں ہم ہیں، دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اس سب سے تو اس حکومت نے ہمیں نکال لیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر نکالا، اور خود عمران خان صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ ہاں موجودہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ لیکن اب شہباز شریف صاحب نے آج ایوان وزیر اعظم میں ایک 5 سالہ منصوبہ پیش کیا، اڑان پاکستان، یعنی اس میں وزیر خزانہ جو ہیں محمد اورنگزیب، اور پھر وزیر منصوبہ بندی جو ہیں احسن اقبال، اور پھر ہمارے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں وہ بھی سابق وزیر خزانہ ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ ایک یعنی وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی، ان کی جو کاوش ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 5 سال میں ملک کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے۔ بالکل، 60 ارب ڈالر کی ہماری برآمدات ہوں گی، اور پھر یہ کہا ہے کہ 2035 تک $1 ٹریلین کی اکانومی ہو جائے گی۔ تو یہ جو 5 سالہ منصوبہ ہے، دیکھیے پاکستان جب قائم ہوا ہے تو اس کے بعد 5 سالہ منصوبہ ہمارے ہاں بنایا جاتا تھا۔ ہمارا منصوبہ بندی کا جو کمیشن ہے وہ کام کرتا تھا، اور حکومت اس سے جڑی رہتی تھی۔ اچھا، یعنی اخراجات اور آمدن چیز طے کر دی جاتی تھی، اہداف متعین کر دیے جاتے تھے، اور اس کے مطابق پھر کاروبار حکومت چلتا تھا۔ اچھا، اور ایک منصوبہ کامیاب ہوا، دوسرا ہوا، پاکستان آگے بڑھنے لگا۔ جب پاکستان قائم ہوا تو کیا تھا؟ 2 کارخانے تھے ٹوٹل اس کے پاس۔ تو پھر ایک مضبوط صنعتی بنیاد بنائی گئی، اور کارخانے لگے، صنعتیں لگیں، اور ہم آگے بڑھے۔ اور ایوب خان کا دور جو تھا اس سے پہلے بھی ایک بنیاد رکھی جا چکی تھی، ایوب خان نے اس کو آگے بڑھایا، پھر بعد سے ایوب خان نے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کو جو یہاں جنگ و جدل میں الجھ گئے، جو 65 کی جنگ تھی، انہوں نے ہماری معیشت کو بھی خراب کیا، ہماری سیاست کو بھی برباد کیا۔ تو اگر وہ جنگ ہم پر نہ مسلط ہوتی یا ہم اس کو ایوائڈ کر پاتے تو پاکستان جو ہے پتہ نہیں آج کہاں ہوتا۔ تو بس جنگ کے نتیجے میں پھر 1971 کی جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد ملک جو ہے 2 لخت ہوا، یہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب آ گئے۔ اس کے بعد تو پھر کوئی منصوبہ بندی کا خیال آیا ہی نہیں۔ اچھا، جو بھی منصوبہ بنایا ایڈ-ہاک، ہاں جی، کبھی یہ فیصلہ کبھی وہ فیصلہ، نہ کوئی اخراجات کا تخمینہ نہ کوئی آمدن کا تخمینہ، اور ملک ہچکولے کھاتا رہا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب نواز شریف صاحب عرصے اقتدار آئے، اس وقت یہ حسن اقبال جو تھے وزیر منصوبہ بندی تھے، بڑے وارٹن اسکول آف اکنامکس سے پڑھے ہوئے ہیں، انجینئر ہیں، اور
انہوں نے ویژن دیا 2010 کا پاکستان کیسا ہوگا, پھر وہ ماشاء اللہ جو ہے اس حکومت کو ڈس لیا اس نے, تو پرویز مشرف کے وہ سارا کام خواب رہ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا آئے, پھر ایک مستقبل کی منصوبہ سازی کی, پھر اس کے بعد ہچکولے لگ گئے. تو اب بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ وزیر منصوبہ بندی, اورنگزیب بھی بڑے ماشاءاللہ زیرک وزیر خزانہ ہیں اور بڑے لائق سپوت ہے پاکستان کے. اب انہوں نے اہداف مقرر کیے ہیں. اب اللہ کرے کہ ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف رہے, حکومت جو ہے یہاں یعنی تبدیل ہو ووٹ کے ذریعے سے مقررہ مدت کے بعد, اور پھر ہم آگے بڑھا سکیں. دنیا میں آپ دیکھیں نا, طیب اردوان اب 20 سال ہو گئے کم و بیش ملک کو یعنی قیادت کر رہے ہیں, وزیر اعظم کے طور پر, پھر صدر کے طور پر. صدر پیوٹن کو دیکھ لیں, پہلے صدر, وزیر اعظم, پھر صدر, کتنا عرصہ ہو گیا. تو اس طریقے سے جو تسلسل ہے قیادت کا. اور انڈیا کو دیکھ لیں, نواز شریف صاحب نے جو پلان بنایا تھا کہ ڈی نیشنلائز کریں گے اور سرمایہ کاری کریں گے, یہ صنعتیں جو ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے, اور سارا منصوبہ جو ہے چوپٹ ہو گیا, ان کا اقتدار ہی ختم ہو گیا. اور منموہن سنگھ نے وہ بنیاد رکھی انڈیا میں, اور انڈیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اب پاکستان جو ہے, جو ہمارے اس وقت آرمی چیف ہیں, اور ان کا تو عزم ہے کہ سیاسی استحکام ملک کو دینا ہے, اور یہ جو حکومتیں جو ہیں ان کو دھکا دینے کی پالیسی جو ہے اس کو نہیں چلانا. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پاکستان آگے بڑھے گا, بلکہ اڑان بھرے گا. اڑان پاکستان نام رکھا ہے نا, کہ اڑے گا, چلے گا نہیں. اڑنے کی ضرورت ہے, چلنے سے زیادہ, دوڑنے سے بھی زیادہ. یعنی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب کہ اب کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا کہ پر کاٹ دیے جائیں اور یہ اڑان درمیان میں رہے. اڑان ہوگی تو پھر ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, ہماری آمدن بڑھے گی, ہماری اب گروتھ ہونی چاہیے, لیکن ایکسپورٹ لیڈ, یہ چیزیں ہم برآمد کر سکیں, اپنے اخراجات پہ کنٹرول کر سکیں, اب تعلیم کی طرف توجہ دے سکیں, آئی ٹی کے جو نوجوان ہیں ان کو تیار کر سکیں. سر آج وزیر اعظم نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اس پروگرام کا محور ہے. انہوں نے کہا اسی کے گرد گھومنی ہے, یہ ٹارگٹ کیا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں اس وقت یہ سال گزر رہا ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ختم ہو گیا ہے, ہم پازیٹیو ہو گئے, سرپلس میں ہو گئے. اور اوورسیز پاکستانیز نے بھی کمال خدمت کی ہے ملک کی, اور کمال ایک اپنی تفصیلات زر جو آئی ہیں پاکستان میں. تو بہرحال یہ ایک بہت مبارک منصوبہ ہے, نئے سال کا بڑا اچھا آغاز ہو رہا ہے, ایک بڑا تحفہ ہے قوم کے لیے. اب ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم ایک پوری دل جمعی کے ساتھ, اور حکومت کوئی آئے یا جائے, ووٹ کے ذریعے آئے, ووٹ کے ذریعے جائے, اور پھر تسلسل باقی رہے معاشی پالیسیز کا. سر ایس آئی ایف سی کا پھر اس میں کتنا اہم کردار ہوگا؟ اہم کردار ہے ایس آئی ایف سی, کہ اس سے تو ایسا ہوگا کہ ہم اس کو تسلسل کو یقینی بنا سکیں گے, اور قائم رکھ ایک سکیں. ادارہ جاتی شکل ہم نے دے دی ہے اس کو, فوجی قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی, ساری ملک بھر کی, صوبوں کے وزراء اعلیٰ, وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف, سب جڑے ہوئے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک تسلسل کی ضمانت ہے. تو بہرحال ہم دعا بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس کی توفیق عطا فرمائے, ہماری غلطیاں جو ہیں اور کوتاہیاں جو ہیں ہم ان کا ازالہ کر سکیں, اور پاکستان کو ایسی طاقت بنا سکیں جو کہ اس کا حق ہے. اچھا, پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے, پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں, پاکستان کے پاس جو افرادی قوت ہے, پاکستان کے پاس جو سٹرکچر ہے, جو ماہرین ہیں, ہر شعبے کے ماہرین پاکستان میں موجود ہیں, اور پاکستان اور نوجوان ان کی بڑی تعداد پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں, آگے کی طرف بڑھائیں, اور انشاءاللہ وہ منزل ضرور آئے گی جب پاکستان میں خوشحالی ہوگی, امن ہوگا,